هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. جی آج کے سیشن کا آغاز بھی ہم اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت سے کریں گے. آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے؟ آپ میں سے کل جو رول نمبر 1 تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا تھا. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ چند آیات کی تلاوت جو ہے نا ہمارے گوش گزار کریں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات جو بھائی ماشاءاللہ تلاوت کر رہے تھے کسی وجہ سے اسکپ ہو گئے ہیں. میں جو پڑھ رہے تھے چلیں انہوں نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے. محترم آپ ایسا کیجئے کہ قل لو کان البحر مدادا یہاں سے دوبارہ سے ہمیں سنائیے کیونکہ آپ ڈراپ ہو گئے تھے کلاس سے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاکم اللہ خیرن. ماشاء اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی نہ پائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے. اس سے قبل ہم نے سبق نمبر 1 تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا پڑھ لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آج سبق نمبر 2 ہے. اس کورس کے تعارف میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہ بچے کہ جو اردو والے حروف کی اشکال کی پہچان کر چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے اردو میں تو یہ ساری شکلیں آتی ہیں، عربی والی الف سے لے کر یا تک عربی کے سارے حروف اردو میں ہم دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. ان کی بیچ والی شکلیں، آخر میں آنے والی شکلیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اردو میں ہوتی ہیں. تو لہٰذا
یہاں کے پاکستان میں بسنے والے بچوں جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان بچوں کے لیے عربی حروف کی اشکال کی پہچان کروانا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہم جلدی پہلا سبق جلدی میں کروا سکتے ہیں. لیکن جو باہر کے بچے ہیں ان کو ہم جو ہے ان کے لیے ہم نے پلان کیا ہے کہ 15 سے 20 کلاسز لگیں گی ان کو پہلا سبق جس میں تمام کے تمام عربی جو حروف ہیں ان کی مکمل اور مختصر اشکال کی پہچان کروانا ہے. آج سبق نمبر 2 ہے، اس میں انشاءاللہ ہم فتحہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی زبر کے بارے میں پڑھیں گے. اور سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اگر آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس سبق کے کل 6 حصے ہیں. ٹھیک ہے، سبق نمبر 2 کے ٹوٹل 6 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو زبر کی شکل کی پہچان کروائیں کہ زبر یا فتحہ یہ کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی علامت جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں یا زبر کہتے ہیں. پہلے ہم نے زبر یا فتحہ کی علامت کی پہچان کروانی ہے، پھر اس کے لیے اس کے اوپر مبنی جو سرگرمیاں ہیں وہ کروانی ہے. ایک بڑی دلچسپ سرگرمی ہے جو انشاءاللہ اس حوالے سے کروائی جائے گی بچوں کو اس سبق میں، یعنی سبق نمبر 2 میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ زبر جو ہے یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. زبر والا جو سائن ہے یا جو علامت ہے یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. تو مختلف حروف ہم بچوں کو دکھائیں گے، جیسے میم ہے، جیسے لام ہے، نون ہے، را ہے، صاد ہے. مختلف حروف دکھائیں گے جن کے اوپر زبر لگی ہوئی ہوگی اور بچوں سے پوچھتے جائیں گے کہ یہاں بتائیے کہ یہ زبر جو ہے نا وہ کس حرف کے اوپر ہے، اب یہاں بتائیے کس کے اوپر ہے، یہاں بتائیے کس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انداز ہوگا. یہ دوسرا اس کا حصہ ہے. تیسرا حصہ یہ کہ جب زبر کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کی آواز بنتی ہے. اب یہاں پر گویا ہم حرف کا ایک اور جو اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے یا اس کا ایک تصور ہے وہ ہم بچوں کو سکھائیں گے. اس سے قبل ہم بچوں کو بتا چکے ہیں کہ حرف کی ایک شکل ہوتی ہے، حرف کی ایک مختصر شکل ہوتی ہے یعنی اس کا چہرہ ہوتا ہے، حرف کا ایک نام ہوتا ہے، اور اسی طرح حرف جب شروع میں آتا ہے تو کیسا دکھتا ہے، بیچ میں آتا ہے اور آخر میں آتا ہے تو کیسا دکھتا ہے. آج انشاءاللہ ہم حرف کا ایک نیا کانسیپٹ کہ بچوں کو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، وہ ہے آواز کا. میں بول رہا ہوں، میری آواز آپ لوگ سن رہے ہیں. اس سے قبل یہ بات کر چکا ہوں کہ جیسے ہم سب کی شکلیں مختلف ہیں، جیسے ہم سب کے نام مختلف ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایسے ہی ہم سب کی آواز بھی مختلف ہے. میں بول رہا ہوں تو میری آپ سب سے آواز تقریباً مختلف ہے. چھوٹا بچہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز بڑے آدمی سے مختلف ہوتی ہے. کوئی مرد بول رہا ہے تو اس کی آواز عورت سے مختلف ہے. تو ایسے ہی ہر ایک کی آواز مختلف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہر حرف کی آواز بھی مختلف ہے. یہ بات ہم بچے کے ذہن میں بٹھائیں گے کہ حرف صاد کی آواز ہوتی ہے، حرف سین کی آواز ہوتی ہے، حرف لام کی آواز ہے، حرف واو کی آواز ہے. جتنے بھی حروف ہیں ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے، اور آواز کے لیے ہمیں زبر کا استعمال کرنا ہے، یعنی زبر لگائیں آواز بنائیں. یہ ایکٹیویٹی کروائیں گے بچوں کو ہم، اور پھر تمام حروف کی آوازیں جو ہے نا بنانا سکھائیں گے. پھر اس کے بعد ان آوازوں کی پریکٹس کے لیے نظم پڑھائیں گے بچوں کو. تو ابھی تک کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ زبر کی پہچان، پھر زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کی پہچان، پھر زبر سے آواز کیا بنتی ہے، پھر ان آوازوں کی پریکٹس نظم کے ذریعے سے. تو زبر کی ایک نظم ہوگی انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم ایک نظم بھی پڑھیں گے، آپ سب لوگ اس کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم بچوں کو زبر کی آوازوں میں جو ملتی جلتی آوازیں ان میں فرق کرنا سکھائیں گے. مثال کے طور پر سین کی آواز اگر زبر سے پڑھی جائے تو بنے گی سا، لیکن اگر صاد کی آواز زبر سے پڑھی جائے تو بنے گی سو. سا سو سا سو، ایک باریک آواز ہے اور ایک موٹی آواز ہے. اسی طرح اگر کاف کے اوپر زبر ہے تو یہ آواز بنے گی کھا کھا کھا، لیکن اگر قوف کے اوپر زبر ہے تو یہ آواز بنے گی قو. ایک باریک آواز ہے اور دوسری موٹی آواز ہے. تو باریک اور موٹی آوازوں میں فرق کے لیے ہم بچوں کو سرگرمی کروائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پورے قرآن مجید میں سے وہ الفاظ کہ جو زبر سے بنتے ہیں جیسے خلق، وقب، رفع، یہ سارے الفاظ ہم مشق کے طور پر اس سبق میں بچوں کو پڑھائیں گے. تو گویا اس پورے سبق کے 6 حصے ہو گئے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کوئی بھی سبق ہم نے شروع کرنا ہے تو تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ. یہاں ہم نے رب زدنی علما یہ دعا شامل کی ہے.
سب سے پہلے دیکھیں زبر کی شکل ہم بچوں کو دکھا رہے ہیں. زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں. آپ اگر فتحہ کسرہ ضمہ یہ والی اصطلاحات استعمال کر کے پڑھا رہے ہیں تو پورے کورس میں فتحہ کسرہ ضمہ ہی استعمال کیجئے. اگر آپ زبر زیر پیش یہ والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں تو پورے کورس میں زبر زیر پیش ہی استعمال کیجئے. بہرحال بچوں کے لیے جو آسان ہے آپ وہی استعمال کریں. فتحہ اور زبر is the stroke placed above the letter to give the sound آ. زبر حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے اور اس سے آواز بنتی ہے کسی بھی حرف کی آ آواز بنتی ہے، جیسے ما، جیسے را، جیسے قا. کسی بھی حرف کی آواز بن سکتی ہے زبر کی وجہ سے. بچوں کو ہم زبر ہاتھ کے اشارے سے بنانا سکھائیں گے. آپ لوگ جتنے بھی کلاس میں موجود ہیں سب لوگ ذرا زبر کی شکل اس طرح بنائیں جیسے آپ کو بورڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے، اسکرین کے اوپر، رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے. جی آپ میں سے جن جن لوگوں نے زبر کی شکل ہاتھ سے ایک دفعہ بنا لی ہے چیٹ میں ایچ لکھیں، ایچ فار ہاؤس. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی تک 5 لوگوں نے بنائی ہے، 6 7 8. باقی لوگ بھی جو رہ گئے ہیں جلدی سے زبر کی شکل اپنے ہاتھ سے بنائیں اور چیٹ میں رسپانس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے شکل ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے یہ بالکل زبر کی طرح نظر آ رہی ہے. تو زبر حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن کو کہتے ہیں، اس کا نام عربی میں فتحہ بھی ہے. فتحہ، ٹھیک ہے. اب ذرا آپ لوگ چیٹ میں آنسر کریں، یہاں فتحہ کس کے اوپر ہے؟ یہاں فتحہ کس حرف کے اوپر ہے؟ چیٹ میں آنسر کریں. میم کے اوپر ہے. ویری گڈ. اور ذرا یہاں بتائیں فتحہ کس کے اوپر ہے؟ جی یہاں فتحہ با کے اوپر ہے. اب یہاں بتائیے فتحہ کس کے اوپر ہے؟ اچھا آپ لوگ تو چیٹ میں آنسر کر رہے ہیں نا، جب آپ لوگ پڑھا رہے ہوں گے اس کو تو بچے نے اس کو وربلی آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا مائک آن کر کے بچے نے بول کے اس کو آنسر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں بتائیے فتحہ کس کے اوپر ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم بچوں کو میم، با، واو اور فا اور اس طرح باقی سارے حروف کی شکلوں کی اور ناموں کی پہچان کروا چکے ہیں. یہاں بچے نے جواب دینا ہے کہ فتحہ میم کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے، فتحہ با کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے، فتحہ واو کے اوپر بھی ہے اور فتحہ فا کے اوپر بھی ہے. ایسے ہی ہم سارے حروف دکھائیں گے بورڈ کے اوپر. وائٹ بورڈ کا آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ان سلائیڈز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پڑھاتے ہوئے. اوکے اب ہم چلتے ہیں نام اور آواز میں فرق. اوپر سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین دا نیم اینڈ دا ساؤنڈ، یعنی نام اور آواز میں فرق کروائیے. بچوں کو حروف کے نام اور حروف کی آوازوں میں فرق کروائیے. آج کی کلاس میں وائٹ بورڈ کا استعمال بھی کروں گا. آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہاں سلائیڈز استعمال ہو رہی ہے وہاں وائٹ بورڈ بھی استعمال ہوگا. وائٹ بورڈ کا استعمال اس پورے کورس میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے جب میں آپ لوگوں کو ایک سرگرمی کروا رہا ہوں گا. تو سب سے پہلے رول نمبر 3 اپنا مائک آپ آن کیجئے اگر آپ اویلیبل ہیں سر کلاس میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ سلائیڈ میں آپ کو پڑھاؤں گا اور باقی لوگ دیکھیں. آپ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے میں کسی 4 یا 5 سال کے بچے کو پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ابھی ڈیمو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، رول نمبر 3 آپ جو ہیں وہ 3-4 سال کے بچے نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ میچور ہیں، یس آپ سر. کو سب چیزیں معلوم ہیں. میں آپ کے سامنے ڈیمو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. اس حرف کو پڑھیے. یا آپ نے اس میم. حرف کا نام بولا ہے یا اس کی آواز بولی ہے؟ آواز بولیے. میم. میم قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ آوازوں سے بنتے ہیں، آوازوں سے. ٹھیک ہے، یس. حروف اس حرف کا نام ہے میم. ٹھیک ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجیے بات، یہ اس حرف کا نام ہے. اب جلدی سے جیسے آپ نے زبر کا اشارہ کیا تھا ویسا اشارہ کیجئے جلدی سے اور میم کے اوپر زبر لگائیں جلدی سے اور اس کی آواز بنائیں. ما. میم زبر ما. نہیں ایسے نہیں بولیے، میم زبر ما نہیں، ہجے نہیں کیجئے، جوڑ توڑ نہیں کیجئے. آپ ہاتھ کے اشارے سے زبر لگائیں. جب آپ ہاتھ کے اشارے سے زبر ایسے بنا رہے ہیں تو آپ کو میم زبر ما بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف آواز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو گویا میم حرف کا نام ہے اور ما اس کی آواز ہے. بات ما. سمجھ آ رہی؟ اب جی. پھر سے پریکٹس کریں. ہاتھ کا اشارہ لازمی کیجئے گا زبر کی آواز بولتے ہوئے. میم. میم. اب جلدی سے زبر لگائیں. ما.
ما آپ نے ہاتھ کے اشارے سے میم. ہاتھ کے اشارے سے زبر لگائی اس کے اوپر؟ جی یہاں پہ پینسل میں خیال نہیں ہے نا گوگل میٹ پہ، یہاں تو نہیں لگا سکتے، ویسے ہوا میں کر رہا ہوں میں. زبردست ماشاءاللہ. آگے پڑھیے. صاد. صاد. اب اس کے اوپر زبر لگائیں پہلے اور اس کی آواز بولیں. سا. فا. سا. فا. سا. ویری گڈ. ایک بار پھر سے. صاد. صاد. فا. فا. ماشاءاللہ. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے زبر بھی لگانی ہے یہاں، کیونکہ کیمرہ آن کرنا الاؤ نہیں ہے. ویسے بھی جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہوں گے تو بچوں کا کیمرہ بھی آن ہوگا، آپ کا کیمرہ بھی آن ہوگا، اور آپ بھی ہاتھ کے اشارے سے زبر لگا کے بتا رہے ہوں گے بچوں کو. رول نمبر 5. اوکے. رول نمبر 6. رول نمبر 6 اویلیبل ہے. رول نمبر 8. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ یس سر. چلیے آپ رول نمبر 8 ہیں. جی. جی آگے اس سلائڈ کو آپ پڑھیے ذرا. جیم. جیم. اب اس کے اوپر جلدی سے پہلے زبر لگائیں، ابھی بولنا نہیں ہے کچھ بھی، ابھی صرف زبر لگائیں اس کے اوپر ہاتھ سے اور اس کی آواز بولیں جا. جا. ویری گڈ. ہم نے کیا کیا؟ زبر لگائیں، آواز بنائیں. یہ والی سرگرمی ابھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے ٹھیک. پڑھیں. عین. عین. اب زبر لگائیں اس کے اوپر جلدی سے اور آواز اس کی بنے گی آ. آ. ویری گڈ. تو الحمدللہ اب اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. یہ فادر مجھے لگتا ہے جی بتائیں سعد بھائی. آپ اس طرح کریں، اپنے موبائل کا یا اپنے لیپ ٹاپ کا والیوم بالکل لو کر کے اور دور رکھ لیں اس کو تاکہ آواز ایکو نہ ہو. اچھا فاد بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو مجھے لگتا ہے رول نمبر کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ رول نمبر تو ابھی یہ آپ نے رول نمبر 6 کہا تو یہ مریم اختر کا انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. اس طریقے سے ان کو کہو رول نمبر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اپنے گروپ میں. ٹھیک ہے اپنے رول نمبر آپ لوگ یاد کر لیں، گروپ میں آپ لوگوں کو بھیجے گئے ہیں بہرحال. اچھا میں نے بولا تھا کہ اس کورس میں وائٹ بورڈ کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. میں ابھی ذرا وائٹ بورڈ شیئر کرتا ہوں. یہاں پتہ نہیں گوگل میٹ میں آپشن ہوتی ہے وائٹ بورڈ کی یا نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے. بہرحال میں سلائڈ کو ہی وائٹ بورڈ بنا لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیے ذرا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں ذرا ایک دفعہ اس سلائڈ کو وائٹ بورڈ بنا لوں تاکہ وائٹ بورڈ کا استعمال بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سکھایا جائے. اس کا ڈیمو کرنا بہت ضروری ہے آپ کے سامنے ایک دفعہ کم از کم. جی بھی آپ لوگوں کو سبق نظر آ رہا ہے؟ ذرا چیٹ میں آنسر کریں. جی ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے. آنسر آپ لوگ کوشش کریں چیٹ میں ہی کریں، ٹھیک ہے، لکھ کر کریں آنسر. ٹھیک ہے یہ دیکھیں وائٹ بورڈ ہے. ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ کسی حرف کے اوپر جب زبر لگا لیتے تو اس کی آواز بن جاتی ہے، پھر اس کا نام نہیں بولیں گے وہاں پہ، یعنی زبر سے کسی حرف کو دیکھیں اور اس کی آواز پڑھیں ڈائریکٹ بغیر جوڑ توڑ کیے. ٹھیک ہے اس کے بعد میں موقع دوں گا رول نمبر 2. آپ اپنا مائک ذرا آن کر لیں. یس سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے تھے میں نے جب وہ حرف کا نام اور حرف کی آواز میں فرق کے لیے جو سلائڈ کھولی ہوئی تھی اس میں تو صرف 4 حروف ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے، یس سر بالکل. جبکہ آپ جب پڑھا رہے ہوں گے بچوں کو تو سارے حروف آپ پڑھائیں گے. چلیے ذرا پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. مثال کے طور پر یہ حرف دیکھیے کون سا ہے جو میں یہاں بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوں، غور سے دیکھیے. جی یہ میں نے بورڈ کے اوپر کون سا حرف لکھا؟ سین. سین. آپ ذرا رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ریڈ کلر کا یہ کیا ہے، میرے بات دہرائیں. سین. سین. آپ جلدی سے زبر لگائیں اور آواز بنائیں سا. سا. ایک بار پھر سے پڑھیے. سین. سین. سا. سا. اب ایک سرگرمی کرتے ہیں وہ یہ کہ میں
سا جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے زبر کو ہٹا رہا ہوں اور زبر میں اس والے کے اوپر لے کے جا رہا ہوں. اب بتائیں پہلے والا کیا بن گیا اور دوسرے والا کیا ہو گیا؟ سر یہ جو فرسٹ ہے یہ آواز بن جائے گی اور جو سیکنڈ ہے یہ نام ورڈ ہے, بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ حرف کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آواز ہے. آپ ذرا زبر لگائیں ہاتھ کے اشارے سے اور اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں. سا اور یہ سین. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس کے بعد رول نمبر 7 اپنا مائک آن کر لیجئے. جی رول نمبر 7 آپ اویلیبل ہیں؟ یس سر. جی یہاں پر میں نے حرف قاف کی شروع میں آنے والی شکل, لفظ کے شروع میں آنے والی شکل بنائی ہے. آپ دیکھیے بورڈ کے اوپر. پتہ نہیں کیسے بنائی ہے لیکن ذرا رائٹ سائڈ والا پہلے پڑھیں. رائٹ سائڈ والا پڑھیے ذرا, میرے بات دہرائیے. قاف. یہ حرف کا نام ہے یا اس کی آواز ہے؟ نام ہے. یہ حرف کا نام ہے. اور یہ پڑھیے قا. کا. یہ اس کا نام ہے یا اس کی آواز ہے؟ آواز ہے سر. یہ اس کی آواز ہے. آپ بتائیں رائٹ سائڈ والی کیا ہے اور لیفٹ سائڈ والی کیا ہے, پڑھ کے بتائیں. کا. کا. ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ کے سامنے ڈیمو کیا گیا ہے, ہم نے بچوں کو تمام حروف اسی انداز میں سکھانے ہیں. جن جن کو بات کلیئر ہو گئی ہے وہ ذرا چیٹ میں سی لکھیں. جن کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے جی ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ. اتنا اچھا آپ لوگوں کا کوئک رسپانس, ماشاء اللہ مجھے کافی انرجی ملتی ہے جب آپ لوگ چیٹ میں یا بول کر فوراً رسپانس کرتے ہیں, تو ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور زبر حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن ہوتی ہے اور اس سے آواز بنتی ہے آ. ہم نے ہاتھ کے اشارے سے بھی زبر بنانا. میں نے آپ کے سامنے پہلی کلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اسی انداز میں سکھاؤں گا یا اسی انداز میں ٹریننگ کرواؤں گا جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری پوری کوشش ہوگی اس پورے کورس کے اندر میں اسی انداز میں بولوں جس طرح ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ابھی تک ہم نے زبر کی شکل بھی بنانا سیکھ لی ہاتھ سے, زبر کو مختلف حروف کے اوپر لگایا اور کی آواز بنائی, جیسے سا سا وا. آوازوں کی پریکٹس کورس میں ہم نے کچھ دفعہ یہ نظم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ایک دفعہ انگلش میں ایک دفعہ اردو میں, 2 دفعہ آپ کے سامنے میں نظم پڑھوں گا. آپ لوگوں نے چیٹ میں آنسر کرنا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسے لگی. اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں مخارج, ٹھیک ہے. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ حرف کی پوری شکل ہوتی ہے, یہ حرف کی شروع میں آنے والی شکل ہوتی ہے, یہ بیچ میں اور یہ آخر میں, یہ حرف کا نام ہے, اور جب زبر لگا دیں گے تو آواز پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ سیکھ لی ابھی تک. اب ہم ان آوازوں کی پریکٹس کروائیں گے بار 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 زبر والی آوازوں کی, تاکہ بچہ کسی بھی حرف کو ڈائریکٹ زبر کی حالت میں دیکھے اور اس کو ڈائریکٹ پڑھ سکے بغیر جوڑ توڑ کیے. یعنی بچے کو ہم نے اس قابل کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے جوڑ توڑ نہ کر رہے ہوں. یعنی بچے کو یہ نہ کہنا پڑے کہ سین زبر سا, لام زبر لا, عین زبر ع, نون زبر نا, اس طرح نہ کہنا پڑے, بلکہ ڈائریکٹ زبر کے ساتھ کسی حرف کو دیکھے اور اس کی آواز بول سکے. یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم یہ نظم بچوں کو پڑھائیں گے. تو پہلے میں انگلش میں یہ نظم پڑھتا ہوں, پھر اردو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ سب لوگ توجہ سے سنیے اور اسکرین جو میں نے شیئر کی ہوئی اس کو بھی دیکھیے غور سے. جس حصے کو میں پڑھ رہا ہوں اس حصے کو غور سے دیکھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما با وا فا are from the lips. Tongue has many. 12 from the tip. Ta, the, va. Ta, da, pa. Za, sa, sa. La, na, ra. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are va, ka, qa. 6 from the throat. A, ha, a.
ح غ خ، اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس نظم میں سارے حروف شامل کیے ہیں اور زبر کی آواز کے ساتھ میں سارے حروف کو ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں بغیر جوڑ توڑ کیے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر سے پڑھتا ہوں، سنیے. ما با وا fa are from the lips, tongue has many vowel from the tip, ta the va ta the pa za sa fa la na ra. From its middle are ja sha ya, from its edges are ba ka qa. 6 from the throat a ha a ha gha kha. تو یہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کو مخارج کے اعتبار سے ہم نے اس میں شامل کیا. مخارج کے اعتبار سے مراد یہ کہ ہم نے الف با تا ثا جیم ہا خا جو اشکال کے اعتبار سے حروف کی ترتیب ہوتی ہے اس کی بجائے ہم نے یہاں پر جو مخارج کے اعتبار سے جو ترتیب ہے حروف کی وہ شامل کی ہے. تو مخارج کے اعتبار سے ترتیب سے مراد یہ کہ جو ایک ہی مخرج سے حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اب یہ نظم میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھوں گا. مجھے یہاں پر سلائڈز کو چینج کرنا ہوگا. میں ان سلائڈز کو بند کر کے اردو والی سلائڈز آپ کے سامنے کھولتا ہوں ابھی، کیونکہ اردو میں یہ پورا کورس الگ سے بنایا گیا ہے اور انگلش میں الگ سے بنایا گیا ہے. میں ابھی اردو والی سلائڈز آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے اردو میں اس کو پڑھانا ہے، ان کے لیے آسانی ہو سکے. اردو میں یہ نظم کچھ اس انداز میں پڑھائی جائے گی. پہلا حصہ ہے اس کا. ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با وا فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، تا ذا وا. تا دا پا ز س فا. لا نا را. بیچ زباں سے جا شا یا. اور کے نکلے خا. تو یہ نظم ہم نے اردو میں بھی بنائی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. یعنی بچوانی ہے حروف کی آواز. جن لوگوں نے مدارس میں پڑھی، اولا میں یا ثانیہ میں، درس نظامی کے پروگرام میں، تو اس میں آپ لوگ دلیل ہے یا اس طرح کی جاتے ہیں کہ مخرج یا مخارج، اس سے کیا مراد ہے؟ مخرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ ذرا چیٹ میں آنسر کریں، مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخرج کی جمع ہے مخارج. ٹھیک ہے، جی. مخرج سے مراد ہے حرف کے. تو ایئرپورٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا خیر نکلا ہے، تو خروج سے نکلا ہے مخرج، اور مخرج کی جمع ہے مخارج، یعنی حرف کے ادا ہونے کی جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. ویسے تو 17 مخارج ہے. اس کورس میں ہم نے بچوں کو 5 مخارج سکھانے ہیں ابتدائی سطح پر. وہ والی بات کو ذرا ذہن میں رکھیے. خطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. جو چھوٹا بچہ ہے، ہم نے فی الحال چھوٹے بچے کو صرف 5 مخارج جو ہیں وہ متعارف کروانے ہیں یہاں پہ. جیسے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ما با وا فا، زبان کی نوک سے آگے والی جو نوک ہے اس سے ادا ہونے والے حروف
ثا ذا وا تا دا طا زا سا صا لا نارا. ان کے اپنے گروپس ایسے یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو انگلش میں بتائی ہیں. یعنی لپ لیٹرز ما با وا فا, ٹنگ ٹپ لیٹرز ثا ذا وا تا دا طا زا سا صا لا نا را, ٹنگ مڈل لیٹرز جش لیٹرز. چلیے آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ وربلی سکھا رہا ہوں کہ یہ نظم پڑھنی کیسے ہے, نظم کو آوازوں سے پڑھنا کیسے ہے. ایک چیز جو قابل غور ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے حروف انگلیوں کی پوروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں لکھے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک پوری سائنس ہے, پوری ایک میتھڈولوجی ہے, پورا ایک طریقہ کار ہے پڑھانے کا. انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کو متعارف کروایا جائے گا. لیکن فی الحال آپ لوگوں کو یہ نظم میں پڑھنا سکھا رہا ہوں. تو میں یہاں رول نمبر بولتا جاؤں گا, آپ لوگ رسپانس کرتے جائیں گے انشاءاللہ, ساتھ ساتھ مائک آن کرتے جائیں گے ایک ایک کر کے. میں سب لوگوں کو میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھیں. آپ لوگ چاہے آنسر سب سے پہلے آئے گا میں ان کو موقع دوں گا کہ وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, تو کریں وائی. جی ماشاءاللہ آپ سب لوگ آنسر کریں جو لوگ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے اقرا کے نام سے جو آئی ڈی ہے, جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نظم انگلش میں پڑھنا ہے یا اردو پڑھنی ہے؟ انگلش میں. انگلش میں. میرے ساتھ دہرائیے ذرا. ما با وا fa are from the lips. آپ نے یہ پہلے کہیں سنی ہے؟ نو سر, ابھی سنیے آپ. اوکے اوکے. tongue has many roll from the tip. Tongue has many 12 from the lips. 12 from the tip. Tip. T سے ایک بار سے بولے. Ma ba wa fa are from the da pa ta da pa za sa sa ra sa fa za sa sa za sa sa la na ra. la na ra. From its middle are ja sha ya. From its middle are ja sha ya. From its edges are ba ka ha. From its edges are wa ka ko. 6 from the throat. 6 from the throat. A ha a. A ha a. Ha gha kha. Ha ga kha. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. تو کتنے مخارج ہم نے سیکھے؟ 5 مخارج. آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے میم اقرا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے میم صبا خان کے نام سے جو آئی ڈی ہے. اب مجھے یہاں پر آئی ڈی میں آپ کا نام ہی شو ہو رہا ہے. کتنا مائک آن کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک بہت اہم بات پریکٹس کرنے سے پہلے وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ ہم یہ چھوٹے بچوں کے لیے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 4 سال کے 5 سال کے 6 سال کے بچوں کو سکھانے کے لیے سیکھ رہے ہیں. یہاں آپ کو بھی فائدہ ہے, آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے, ایک انٹرسٹنگ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. لیکن ہم نے اس کو چھوٹے بچوں کے لیے سیکھنا ہے. ہماری فکر یہ ہونی چاہیے سیکھنے کی کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو آگے منتقل کرنا ہے اور اسی انداز میں آگے منتقل کرنا ہے. آپ نے پوائم انگلش میں پڑھنی ہے یا اردو میں؟ سر انگلش میں. اوکے, میرے ساتھ پڑھیے. ما با وا fa are from the lips. Ma ba wa fa are from the lips. Tongue has many 12 from the tip. Tongue has many
12 from the lip tip. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا ایکسپلین کیجیے اس کو تھوڑا سا، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کہ سر جو ہم ٹنگ کی ٹپ سے مطلب ایج سے جو ہم ادا کریں گے وہ یہ والے 12 یعنی حروف ہیں. زبان سے تو بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن 12 حروف ایسے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. اوکے، اب میرے Yes. ساتھ دہرائیے. tongue has many 12 from the tip. Tongue has many 12 from the tip. ta the wa Sa, za, wo, ta the pa ta, ta, to, za sa sa za, sa, so, la na ra. la, na, ro. From its middle are ja sha ya. From its middles are ja, sha, ya. middle R, from its middle R Middle. ایسے پہ، ٹھیک ہے. اور یہ بات بار بار بچوں کے گوش گزار کیجئے کہ کسی آواز کو لمبا نہیں کرنا ہے. فتحہ سے یا زبر سے کسی بھی آواز کو لمبا نہیں کرتے. لائک جا شا یا ایسے نہیں پڑھ سکتے اس کو، ٹھیک ہے. زبر کی آواز مختصر ہوتی ہے، لمبی آواز نہیں ہوتی. وہ لمبی آواز تو کھڑی زبر ہوگی تو تب اس کو آواز کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. From its edges are wa ka qa. From its edges are so, ka, ko. اس حرف کو تھوڑا سا بہتر کیجئے. وا کیا Yes. قا. Okay. مجھے نہیں شدید سوال. From its edges are zo, ka, ko. اس حرف کو اور موٹی آواز سے پڑھیں. وا کیا قا. Zo, ka, ko. ماشاء اللہ. 6 from the throat. 6 from the throat. a ha a A, ha, a. ha gha kha. Ha, wo, kho. ماشاء اللہ. اب بجائے اس کے کہ میں یہاں، چونکہ یہ تجوید کا کورس ہے، آپ سب لوگوں کے لیے یہ بات ہے، یہ تجوید کورس ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہاں تجوید کی اصطلاحات بتاؤں کہ حروف حلقی 3 قسم کے ہوتے ہیں: ادنی حلق، وسطی حلق، اولی حلق. زبان کی نوک جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں جن کو ثنائیہ علیہ کہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ لگائیں گے تو نرمی سے آواز ادا ہوگی تا ذا وا. بجائے یہ آپ کو باتیں بتاؤں، اگر جن لوگوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے بچے کے حوالے سے کہ بچوں کو ہم کیا سکھا سکتے ہیں تجوید کے حوالے سے، تجوید کے لیے ان کو کیسے تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 4 سال کے یا 5 سال کے 6 سال کے بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. جی، اس کے بعد اقرا کے نام سے ایک اور آئی ڈی ہے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. یس سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے پہلے پریکٹس تو نہیں کی؟ نہیں، اوکے، میرے بات لیکن دہرائیے. سر میں نے اردو میں پڑھنی ہے. اردو میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. میں اردو والی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ نظر بھی آ رہی ہو. جی، اب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس سر، نظر آ رہی ہے. اوکے، پہلا گروپ پڑھیے. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما با وا فا. یہ ہونٹوں سے نہیں، ہونٹوں سے ہے، ٹے ہے، ٹھے نہیں ہے، ٹھیک ہے بیچ میں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما با وا فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. تا ذا وا ثا ذا ظا، تا دا قا. تا دا طا، ذا سا صا. ذا سا صا، لا نا را. لا نا را. بیچ زباں سے جا شا یا. بیچ زباں سے جا شا یا، اور کناروں سے ضا کا قا. اور کناروں سے ضا کا قا. حلق سے نکلے آ ہا آ ہا غا خا. حلق سے نکلے آ ہا را
ح غ خ. آپ اس کو حلق کی بجائے حلق ہی بولیں، ٹھیک ہے. حلق یہ تو عربی لہجہ ہے، اس کو پڑھیں گے حلق، حلق اوکے سے نکلے، ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ پوری نظم میں کہیں آپ عربی والے حروف پڑھ رہے ہیں اور کہیں اردو کے جملے بول رہے ہیں، تو اردو کے جملوں کو اردو کی طرح، عربی جو حروف ہیں ان کو مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے، ایک بار پھر سے پڑھیے میم آپ. ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با وا فا. ہونٹوں سے ہو چار ادا، ما با وا فا. یہ ماں نہیں ہے اردو والا ما. ماں، میم الف اور نون غنہ ماں، یہ اردو والا لفظ ماں نہیں ہے. اس کو آواز کو ناک میں مت لے کے جائیے، آپ اس کو صاف آواز سے پڑھیں ماں، ما. ٹھیک ہے. اس کے بعد زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ف ذ ظ ث ذ ظ ت د ط ت د ط ز س ص ز س ص ل ن ر. ل ن ر. بیچ زباں سے جا ش یا، بیچ زباں سے ج ش یا، اور کناروں سے ض ک ق. اور کناروں سے ض ک ق. یعنی زبان کے کناروں سے، زبان کا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے تو واق کی آواز ادا ہوتی ہے، اور زبان کے جو بالکل آخری والے کنارے ہیں وہ اوپر کی طرف لگتے ہیں تو کاف اور قاف کی آواز ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حلق سے نکلے آ ہا آ. حلق سے نکلے ا ہ ع. ح غ خ. ح غ خ. بارک اللہ فیک. اس کے بعد نیکسٹ چیٹ میں ابراہیم شوکت کے نام سے جو آئی ڈی ہے، اپنا مائک آن کیجئے. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. اب کچھ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے؟ یس سر بالکل. ماشاء بہت اللہ. زیادہ. آپ نے پہلے کہیں تجوید وغیرہ پڑھی ہوئی؟ یس سر پڑھی ہوئی ہے. تجوید کہاں سے پڑھی آپ نے؟ کراچی میں جامع بکر ہے تو ادھر ایک کورس ہوا تھا، شارٹ کورس نا. ٹھیک ہے تو ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے، تو پڑھانے کا شوق ہے ویسے؟ یس سر. کہیں پڑھایا بھی ہے اپنے بچوں کو تجوید ناظرہ وغیرہ؟ یس سر. حفظ ادھر اسلام آباد میں، یعنی جو یہ ہے نا جو ٹیوشن ہوتے، ہوم ٹیوشن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تھوڑا کیا بہت سمجھتے ہیں اگر اس انداز میں بچوں کو پڑھایا جائے تو مؤثر ہوگا؟ سر بہت زیادہ آپ نے مطلب. انگلش میں پڑھنا ہے یا اردو میں؟ سر انگلش بیسٹ ہے. انگلش میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. میں سلائڈ شیئر کر رہا ہوں، جو ہی نظر آئے تو بتائیے گا. یس. جی ہم شروع کریں. یس سر. اوکے. ما با وا فا are from the lips. Ma, ba, wa, fa are from the lips. Tongue has many 12 from the tip. Tongue has many 12 from the lip tip. Ta the va Fa, the, wa, ta the pa. the, o. آپ کی آواز بڑی مزے کی گونج رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہال میں. اوکے. ز سا صا Za, sa, o. لا نا را. La, na, o. From its middle are ja sha ya. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are va ka ha. From its edges are wa, ka, o. 6 from the throat. 6 from the throat. A ha a. A, ha, a. Ha wa kha. Ha, wa, ho. کیونکہ ابھی آپ اس کو 3-4 دفعہ سن چکے ہیں، ایک دفعہ آپ خود پڑھیے ذرا. نظر آ رہی ہے پوری پوائم آپ کو سلائڈ پہ، آپ خود دیکھ کے پڑھیں. Ma, ba, wa, fa are from the lips.
tongue has many 12 from the tip. Fa, wa, wa, ta, da, pa. No, sir. ठीक है, आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अभी तक तो गलती तो नहीं की आपने. Za, sa, so, la, na, wa. From its middle ja, sha, ya. From its edges wa, ka, o. Six from the thought a, ha, a, ha, wa, ha. माशाल्लाह आपके मखारिज बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं. मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है किसी हर्फ में, लेकिन आप इंशाल्लाह साथ सीख जाएंगे. बहुत अच्छा आपने पढ़ा माशाल्लाह. इसके बाद उमर सिद्दीक. जी सर, उमैर सिद्दीक. माजरत. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. कैसा लग रहा है? एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल आपको शायद मिला हो, शायद आपने इस तरह की कोई क्लास पहले ना ली हो. यस सर, पहले तो नहीं लिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे इसमें. ये बताइए कि आपने उर्दू में पढ़ना है या इंग्लिश में? ये इंग्लिश में ठीक है. इंग्लिश में ठीक है. चलिए एक दफ़ा मेरे साथ पढ़े. मा, बा, वा, fa are from the lips. Ma, ba, wa, fa are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Tongue has many, 12 from the lip. 12 from the tip, T-I-P, tip. यानी Tip. 12, ये 12 के 12 जुबान की नोक से अदा होते हैं, होंठों से 4 अदा होते हैं, ठीक है. जी. ता, वा, वो, Sa, wa, wo, ta, da, pa, ta, da, po, za, sa, so, za, sa, fo, la, na, ro. la, na, ro. From its middle are ja, sha, ya. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are wa, ka, ka. From its edges are za, ko, ko. इस हर्फ को मोटी आवाज से पढ़े. वो, 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 ठीक है. Wo, वो, का, का. wo, ka, ka. From the throat. 6 from the throat. A, ha, a. A, ha, a. Ha, wa, kha. Ha, wa, kho. माशाल्लाह आपके बाकी हुरूफ तो ठीक है. एक तो बौद, आइन, हा और कौफ, ये वाले जो हुरूफ हैं 3-4, ये आपको मज़ीद बेहतर करने हैं. इंशाल्लाह आपका ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा तजवीद का, ठीक है. ठीक है सर. ओके, बारकल्लाह फीक. उसके बाद सिस्टर मरीम अख्तर है. अस्सलाम वालेकुम. जी, सिस्टर मरीम अख्तर है, अगर आप क्लास में मौजूद हैं माइक अपना ऑन कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आपने नज़म उर्दू में पढ़नी है इंग्लिश में? इंग्लिश में. जी ठीक है, मेरे बात दोहराइए. मा, बा, नज़र आ रही है ना आपको स्क्रीन के ऊपर? जी जी. ओके. मा, बा, वा, फा are from the lips. ma, ba, wa, fa are from the lips. इन हुरूफ को ना ऐसे झटके से ना पढ़िए. मा, बा, वा, फा ऐसे पढ़ने के बजाय बिल्कुल नरमी से, और आवाज को लंबा भी नहीं करना है. मा, बा, वा, फा are from the lips. ma, ba, wa, fa are from the lips. अगेन मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को जहन में रखिए. 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको हम सिखाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है. Tongue has many, 12 from the tip. Tongue has many, 12 from the tip. Sa, the, wo, Sa, the, wo, ta, da, po, sa, the, po, za, sa, so, za, sa, so, la, na, ro. la, na, ro. From its middle are ja, sha, ya. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are wa, ka, ha. From its edges are Edges. wo, edges are Edge. Edge से edges बना है, ठीक है. From its edges are wa, ka, ha. wo, ka,
kha. 6 from the throat. 6 from the throat. A ha a. A ha ha a. حمزہ کی آواز، ہا کی آواز، پھر عین کی آواز. ا ہا ع. A ha a. ح غ خ. Ha gha kha. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ اس کو بعد میں پریکٹس بھی کیجیے، اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. میں خود انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو میں دیتا رہوں گا. گروپ میں بھی یہ پورا لیکچر آ جائے گا اپلوڈ ہو کے، تو آپ لوگ دوبارہ دیکھیے اس کو، بار بار پریکٹس کیجیے انشاءاللہ. اس کو اردو سیکھیے. میں تو کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے، انگلش میں فرسٹ ٹائم. اردو میں آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ نیٹ پہ ہی دیکھی تھی اور بکس میں بھی پڑھی ہے. بکس بھی تجوید کا کورس کیا ہوا نا، اس میں پڑھی ہے. اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اوکے، اس کے بعد رول نمبر 1 اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تلاوت بھی کی ماشاءاللہ آج کی کلاس میں، بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے. آمین. آپ ماشاءاللہ کافی سینئر لگتے ہیں، آپ کی آواز سے اور لہجے سے، بات کرنے کے انداز سے آپ سینئر لگتے ہیں. یہ بتائیے اردو میں پڑھیں گے یا انگلش میں؟ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں. چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے. ما با وا فا are from the lips. ما با و fa are from the lips. Tongue has many. Tongue has many. Tongue has many. 12 from the tip. 12 from the tip. دیکھیں ٹپ لکھا ہوا ہے، ٹی آئی پی، ٹپ. ٹھیک ہے. Tip. Tip بھی پڑھا. the wa. fa the wa. the pa. the wa. za sa sa. za fa sa fa. la na ra. la na ra. From its middle are. From its middle are. ja sha ya. ja sha ya. From its edges are. From its edges are. wa ka pa. wa ka ka. ماشاءاللہ. 6 from the throat. 6 from the throat. یعنی یہ 6 حروف حلقی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حروف ا ع. a ha a. ح غ خ. ha gha kha. ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے مخارج مجھ سے بھی کہیں بہتر ہے. بارک اللہ، اچھا لگا آپ کو پڑھا کے. جزاک اللہ. اس کے بعد حافظ مغیرہ عزیز. مغیرہ عزیز السلام علیکم. جی میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اوکے، میں آپ کو 2 سیکنڈ 30 سیکنڈ دے رہا ہوں. جی نیکسٹ میم اقرا کا میسج آیا ہوا ہے کہ انہوں نے اردو میں بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے سر میں نے پڑھ لی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ملائکہ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے اردو میں پڑھنی ہے انگلش میں پڑھنی ہے؟ سر انگلش میں. انگلش میں پڑھنی ہے. چلیے یہ بتائیے کہ آپ نے تجوید پہلے پڑھی ہوئی ہے کہیں، نو سر. یا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تجوید کی کلاس میں بیٹھنے کا؟ سر فرسٹ ایکسپیرینس. چلیے الحمدللہ. انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے اگر آپ کو شوق ہے تو. ایک تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مخارج بھی ٹھیک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ خود الفاظ پڑھتے ہوئے واضح فرق محسوس کریں گے کہ واقعی ہی ان الفاظ کو ہم کتنا غلط پڑھ رہے تھے. اب پتہ چلا ہے کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے اصل میں. ایک تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے سے آپ کے قرآن کی تلاوت بھی کسی حد تک بہتر ہو سکے. یہ جب مکمل ہوگا تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا. ابھی شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ نظم پڑھنے سے میرا قرآن کیسے ٹھیک ہو جائے. نہیں، یہ نظم اس کورس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، نظم اس کورس کا ایک حصہ ہے جس میں ہم مخارج کو ٹھیک کر رہے ہیں. نظم سے آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہو جانا ہے پورے کا پورا، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے. چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے، پھر آپ سے میں سنوں گا انشاءاللہ.
Ma, ba, wa, fa are from the lips. Ma, ba, wa, fa are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Tongue has many, 12 from the tip. Ta, the, wa, Sa, za, za. ta, da, pa. Ta, da, ta. پا کو آواز، یہ جو حرف ہے اس آواز کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. تا، دا، پا. Ta, da, ta. ز، سا، صا. Za, sa, sa. زا کو باریک پڑھیں گے، سا کو بھی باریک آواز سے پڑھیں گے. زا، سا، زا، سا. اور صاد کی آواز کو موٹی آواز سے پڑھیں گے. صا. ز، سا، صا. Za, sa, sa. لا، نا، را. La, na, ra. From its middle are ja, sha, ya. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are wa, ka, qa. From its edges are za, ka, ka. 6 from the throat. 6 from the throat. A, ha, a. A, ha, a. ح، غ، خ. Ha, ga, ha. ماشاءاللہ. آپ نے باقی سارے حروف بہت اچھے پڑھے ہیں. میں نے جیسے آپ کو طا کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوراً ٹھیک کر لیا. جیسے میں نے آپ کو صاد کے بارے میں بتایا آپ نے صاد فوراً ٹھیک کر لیا. ایسے ہی را، قاف، عین اور ہا، یہ 4-5 حروف ہیں جو آپ نے مزید بہتر کرنے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اس پورے جی کورس سر. میں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے بہتر ہو جائیں گے، بہت اچھے سے بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گئے ہیں جنہوں نے پریکٹس نہ کی ہو نظم کی؟ اگر کوئی رہ گئے ہیں تو اپنا نام چیٹ میں مینشن کر دیں. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی. سبق نمبر 2 انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ بچوں کو ہم کیسے زبر کی شکل کی پہچان کروائیں گے، زبر ہاتھ کے اشارے سے بنانا سکھائیں گے، اور یہ کانسیپٹ دیں گے بچوں کو کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد زبر سے آواز کیسے بنتی ہے، زبر والی آواز کیسی ہوگی، اور کسی حرف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے. کسی حرف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے یعنی زبر نہیں ہے تو اس حرف کا نام بولیں گے، جیسے میم، سین، لام، قاف، نون وغیرہ. جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے گی تو زبر کو دیکھیں گے اور ڈائریکٹ آواز اس کی بولیں گے، یعنی زبر لگائیں آواز بنائیں. یہ سرگرمی ہم نے بچوں کو کروائی. جب بچے نے تمام حروف کو زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تو پھر اب ان سارے حروف کی مشق ہم نے نظم میں کروا لی ہے. نظم اردو اور انگلش دونوں میں کروائی گئی ہے. نظم میں آپ لوگوں کو 5 مخارج بھی متعارف کروائے گئے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف، زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے حروف، اور زبان کے کناروں سے، اور آخر میں گلے سے یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، ما، با، وا، فا. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف 12 ہیں، جیسے سا، ذا، وا، تا، دا، پا، زا، سا، فا، لا، نا، را. زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں، جا، شا، یا. زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں، وا، کا، قا. حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، ا، ہ، ع، ح، غ، خ. آج کی کلاس کے حوالے سے آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. میری طرف سے اتنا ہی ہے فی الحال. جی آپ میں سے کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اپنا مائک آن کر کے یا چیٹ میں آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی کلاس کو بھی انجوائے کیا ہوگا. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو. جی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.